آل رسول حضرت مولانا سید مخدوم میاں صاحب قبلہ وعلی جناب محترم معین الدین صاحب ناظم اعلیٰ شاہ امن بچا وحافظ قاری شرافت حسین صاحب قبلہ منقب اجلاس عزیزم زید رضا سلمہ و دیگر سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، غوث اعظم بمنی بے سروسامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگردامی بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارین ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ آئیے ہم تمامی حضرات بلا کسی تاخیر کے آقا نامدار احمد مختار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، کلام مجید کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے
ان کی طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ آج یہ آنے والا جلوس محمدی 1500 سالہ جلوس محمدی ہے۔ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو 1500 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے اور تا قیام قیامت مصطفیٰ کا زمانہ رہے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، مصطفیٰ کا زمانہ تو بعد قیامت کی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یہ زمانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، بیٹھے بیٹھے مدینے ہو آیا، یہ بلانا میرے حضور کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار دو عالم سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آقا کریم کے بعد تا قیام قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیا آپ جانتے ہو نبی کیوں نہیں آئے گا؟ نبی اس لیے نہیں آئے گا، اب نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آدم بھی آئے ہیں، حضرت موسیٰ بھی آئے ہیں، حضرت نوح بھی آئے ہیں، سب نے یہ سب کیوں آئے ہیں؟ سب نے اللہ کی گواہی دی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے۔ گواہی دینے کے انداز الگ الگ ہے۔ حضرت آدم نے گواہی دی ہے، سن کر گواہی دی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آتے ہیں، ایک روایت کے مطابق 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آتے ہیں۔ سب کی گواہی سن کر ہو رہی ہے، سب سن کر گواہی ہو رہے ہیں۔ نبی آتے ہیں گواہی دیتے ہیں، نبی آتے رہے گواہی دیتے رہے، نبیوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آخر میں میرے نبی آتے ہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے سن کر گواہی نہیں دی ہے، میرے نبی نے پہلے اللہ کو دیکھا ہے پھر گواہی دی ہے، پہلے نبی اللہ کو دیکھتے ہیں پھر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اب چونکہ نبی نے دیکھ کر گواہی دی ہے، گواہی مکمل ہو گئی ہے، اب کسی کے نبی آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آقا کریم کا زمانہ ہے اور قیامت تک یہ زمانہ چلتا رہے گا۔ آقا کے چاہنے والے، آقا کے ماننے والے آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، آپ کا ذکر سنتے اور سناتے رہیں گے۔ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جب تشریف لاتے ہیں تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت صبح کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت و مصلحت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، مصلحت سے خالی نہیں، ہر کام میں حکمت و مصلحت ہے۔ آقا کریم صبح کے وقت تشریف لاتے ہیں، اس میں بھی حکمت و مصلحت ہے۔ اللہ دن کا بھی خالق ہے، اللہ رات کا بھی خالق ہے، اللہ نے دن کو بھی بنایا ہے، اللہ نے رات کو بھی بنایا ہے۔ نبی تشریف لانے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں، رات کی خواہش ہے نبی میرے اندر تشریف لائیں، دن کی آرزو ہے نبی میرے اندر تشریف لائیں۔ رات کی اپنی تمنا ہے، دن کی اپنی تمنا ہے۔ اللہ تو دن کا بھی خالق ہے، اللہ تو رات کا بھی خالق ہے۔ میرے نبی میرا پروردگار فرماتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو ایسے وقت میں بھیجا ہے، میں اللہ نے ایسے وقت میں بھیجا ہے کہ دن
اللہ سبحان اللہ واہ کیا بات ہے۔ نبی کے دیدار کے تو سب منتظر ہیں، سب آرزو مند ہیں، سب خواہش مند ہیں۔ دن بھی دیدار مصطفیٰ کر رہا ہے، رات بھی دیدار مصطفیٰ کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے اس دنیا بننے سے پہلے پیدا فرما دیا تھا۔ ابھی میں نے بتایا ہر چیز میں حکمت ہوا کرتی ہے، ہر چیز میں مصلحت ہوا کرتی ہے۔ اگر اس نور محمدی کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے؟ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جال حق میں اس کی ایک مصلحت تحریر فرماتے ہیں، نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے کیوں پیدا کیا گیا، نور مصطفیٰ کو پہلے پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ حکمت و مصلحت کیا ہے؟ حکمت و مصلحت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں نور مصطفیٰ کو پہلے اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ پروردگار عالم جب کائنات کی تخلیق فرمائے گا، کہ زمین کو پیدا فرمائے گا، آسمان کو پیدا فرمائے گا، میرے رب کا منشا یہ تھا، میرے رب کی مرضی یہ تھی، میرے رب کی حکمت و مصلحت یہ تھی، اگر میں زمین کو بناؤں تو میرا نبی نور نبوت سے دیکھتا رہے، آسمان کو بناؤں میرا نبی آسمان کا بندہ نور نبوت سے دیکھتا رہے، چاند کو بنایا جائے گا، سورج کو بنایا جائے گا، ستاروں کو بنایا جائے گا، عالم ملائکہ کو بنایا جائے گا، تمام مخلوق کو بنایا جائے گا، میرا نبی نور نبوت سے مشاہدہ کرتا رہے، تاکہ میرے نبی کی نبوت سے، میرے نبی کی نظر نبوت سے نہ تو ابتدا پوشیدہ رہے نہ انتہا پوشیدہ رہے، میرا نبی ہر چیز کا بننا بھی دیکھ لے، میرا نبی اس کائنات کی ابتدا بھی دیکھ لے، کائنات کی انتہا بھی دیکھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت مفتی تحصیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاکہ اللہ کا نبی نظر نبوت سے اس کائنات کی ابتدا بھی ملاحظہ کر لے اور کائنات کی انتہا بھی ملاحظہ کر لے، اس لیے آقا کریم کے نور کو پہلے پیدا فرمایا گیا ہے۔ اب اور چلیں، توجہ کے ساتھ سنیں، آپ نے سنا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہے، سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم ہے، حضرت آدم کی اولاد میں سے آقا کریم تشریف لے کر آئے ہیں۔ اب کہنا چاہوں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آج سمجھنے کے چکر میں لگے ہیں، آج دنیا نبی کے علم کو سمجھنے کے چکر میں لگی ہے، آج دنیا نبی کی ذات کو سمجھنے کے چکر میں لگی ہے۔ سن، ہم غلاموں کو نہیں سمجھ سکتے تو غلاموں کے سردار کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم غلاموں کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، غلاموں کے سردار کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ لوگ نبی کی ذات دیکھنے میں لگے ہیں، لوگ نبی کی شان میں انگلیاں اٹھانے میں لگے ہیں، لوگوں نے نبی کے ظاہر کو دیکھا ہے، لوگوں نے نبی کے ظاہر کو ملاحظہ کیا ہے۔ میرے نبی کے ظاہر کو دیکھنے والوں ذرا سنتے چلو، میرے نبی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے بشر مصطفیٰ، ایک ہے حقیقت مصطفیٰ۔ نبی کی دو حیثیت ہے، اگر آپ چاہتے ہو نہ آپ نے نبی کو دیکھا ہے، بشر کی شکل میں دیکھا ہے، یہ نبی جو دنیا میں آنے سے پہلے نور کی شکل میں موجود تھا، اور جب حضرت آدم بنے بھی نہ تھے میرا نبی نور کی شکل میں موجود ہے۔ آپ سنتے چلے، حضرت آدم بن کے تیار ہوتے ہیں، حضرت آدم کی جلوہ گری ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور مصطفیٰ کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا ہے، حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے، اے فرشتوں میرے نبی کو سجدہ کرو، اے فرشتوں میرے نبی کے سامنے جھک جاؤ، اے فرشتوں میرے نبی کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں گر جایا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہو سجدہ کسے کرایا جاتا ہے؟ دنیا کہہ رہی ہے سجدہ حضرت آدم کو ہوا ہے، دنیا کہہ رہی ہے سجدہ حضرت آدم کو ہوا ہے۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں سجدہ حضرت آدم کو ہوا تھا،
یہ بھی سنتے چلو یہ سجدہ کیوں ہوا تھا، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، تو سنو علماء فرماتے ہیں اِنَّا نُورَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی جبہت آدم، یہ سجدہ اس لیے ہوا تھا کہ نور مصطفیٰ حضرت آدم کی پیشانی میں موجود تھا۔ اگر یہ سجدہ ہوا ہے عظمت مصطفیٰ کے لیے ہوا ہے، اگر سجدہ ہوا ہے یہ شان مصطفیٰ کے لیے ہوا ہے، سجدہ حضرت آدم کو ہوا ہے اور سبب نور مصطفیٰ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی تحسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت آدم کو سجدہ ہو رہا ہے اور سجدہ کرنے کا جو سبب ہے وہ یہ تھا کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی پیشانی میں موجود تھا، اس لیے یہ سجدہ کیا گیا تھا۔ ہم اس موقع پر آمد مصطفیٰ کے چرچے کرتے ہیں، آمد مصطفیٰ کو سنتے بھی ہیں، ذکر کرتے بھی ہیں، ذکر کراتے بھی ہیں۔ بڑے مبارک بات کے لائق ہیں جو محفل میلاد مناتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ آپ نے نام سنا ہوگا علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، تو ایسے محدث ہیں کوئی دیوبندی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی وہابی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ان کی ذات وہ ذات ہے، ہر فرقے والا ان کی ذات کو تسلیم کرتا ہے، ان کے علم کو مانتا ہے۔ یہ حضرت علامہ محدث حق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے جنہوں نے اس دین میں مشکات شریف کی شرح آپ نے تحریر فرمائی ہے اشعار اللمعات کے نام سے، اور بھی بہت ساری کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ عرض فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک عمل ایسا ہے جس کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ عمل تو بہت بڑے بڑے کیے ہیں، کام بہت بڑے بڑے کیے تھے، آپ نے کہا ایک عمل ایسا ہے جس کو میں پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں، وہ عمل یہ ہے جب بھی ربیع الاول کی بات تاریخ آتی ہے میں سرکار کی آمد کا جشن مناتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا کی ولادت کا جشن مناتا ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے جو آپ فرماتے ہیں اس عمل کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ سنو غور سے سنیں، ہاں یہ گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی جو ولادت مصطفیٰ مناتا ہے اس کی بخشش ہو ہی جائے گی، گارنٹی تو نہیں ہے کہ اس کی ایک دم بخشش ہو جائے، ہاں یہ گارنٹی ہے اگر پروردگار چاہے تو ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں تمہیں بخشا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر وہ چاہے تو صرف اسی عمل کی بدولت سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔